بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو کو عدن شاہ سے کرتے ہیں تفہیم عبارت۔ تفہیم عبارت نثر پارہ یا اشعار پر مبنی ایک بند ہوتا ہے جو کہ پیپر میں دیا جاتا ہے، اور اس عبارت کے اینڈ پر کچھ سوالات دیے گئے ہوتے ہیں اور جن کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ اس تفہیم عبارت سے طلباء کی ذہنی قابلیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو تفہیم عبارت کو سالو کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ اصول و ضوابط بتاتی ہوں جن سے تفہیم عبارت سالو کرنا ایزی ہو جائے گا۔ سب سے پہلا ہے، دی گئی عبارت یا اشعار کو غور سے پڑھیں، نفس مضمون پر خوب غور کریں۔ دوسرا پوائنٹ ہے، عبارت کے نیچے دیے گئے سوالات کو بھی توجہ سے پڑھیں۔ نیکسٹ ہے، تمام سوالات کے جوابات عبارت کے اندر واضح یا اشاراتی انداز میں موجود ہوتے ہیں۔ بس تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے تمام سوالات کے جوابات بآسانی تحریر کیے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، سوالات کے جوابات تحریر کرنے کے لیے وہی انداز اختیار کیا جائے جو سوال کا ہو۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے سوال کیا گیا ہو اسی طرح سے جواب دینا چاہیے۔ جواب تحریر کرتے وقت عبارت کو اصل متن کے ساتھ لکھنے سے گریز کیا جائے، بلکہ عباراتی خیالات کو اپنے انداز میں ڈال کر لکھا جائے۔ مطلب جیسے عبارت کے اندر کوئی جواب موجود ہے اس کو ورڈ ٹو ورڈ ویسا ہی نہ رائٹ کیا جائے، بلکہ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، اگر کسی عبارت کا موضوع عنوان تحریر کرنے کے لیے کہا گیا ہو تو عنوان مطلب کسی عبارت کا نام، عبارت کے مضمون کو خوب غور سے پڑھ کر عنوان اخذ کیا جائے، مطلب اس کا نام لکھا جائے۔ اپنے جوابات کو تقویت دینے کے لیے حوالہ جات بھی تحریر کیے جا سکتے ہیں۔ تمام سوالات کے جوابات تحریر کرنے کے بعد ایک بار پھر پڑھ لیں تاکہ تسلی ہو جائے کہ تمام جوابات درست کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تفہیم عبارت ہے ہماری سب سے پہلی، پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہندوستان کے پنجاب کی بات ہو رہی ہے اور پنجاب کا راجہ تھا جے پال۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کر دی۔ ٹھیک ہے، غزنی افغانستان کا ایک شہر ہے جو کہ مسلمانوں کا شہر ہے۔ اس کے بعد ہے، چنانچہ دفتن اچانک ملگان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے۔ کس نے؟ راجہ جے پال نے، اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا، مطلب اپنی فوج کو اس نے پھیلا دیا تھا پشاور سے کابل تک۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا۔ سبکتگین کون تھا؟ یہ مسلمانوں کا حکمران تھا جو کہ اپنی نیک دلی، رحم دلی اور شرافت کی وجہ سے مسلمانوں میں، لوگوں میں مقبول تھا۔ چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں، ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں۔ پیش دستی سی ایک حملے میں پہل کرنے کی منتظر تھی کہ دفتن اچانک آسمان سے گولے پڑنے لگے، مطلب برف باری ہونے لگی، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، مطلب جو غزنی کے لوگ تھے وہ وہاں رہنے کے عادی تھے، وہاں برف کے موسم کو، ٹھنڈ کو برداشت کرنے کے عادی تھے، اس لیے انہیں کہا گیا ہے برف کے کیڑے۔ انہیں خبر بھی نہ ہوئی، مطلب انہیں تو سردی نے کچھ بھی نہ کہا کیونکہ وہ تو عادی تھے۔ ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف و رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں، سینکڑوں اکڑ کر مر گئے۔ کون؟ ہندوستانی سپاہی جو تھے وہ برف کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے اکڑ کر مر گئے۔ ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، مطلب ان کے ہاتھ پاؤں کام نہ کر رہے تھے۔ جو باقی بچے ان کے اوسان جاتے رہے، ان کے ہوش و حواس بھی غائب ہو گئے۔ اب آتے ہیں ہم ان کے جوابات کی طرف۔ پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کس زمانے میں؟ جیسا کہ ہم نے پہلی لائن میں پڑھا ہے، پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ اس کا مطلب ہے راجہ جے پال کے زمانے میں پنجاب کی حد غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو جواب اس کا کیا ہوا؟ راجہ جے پال کے زمانے میں پنجاب کی حدود افغانستان کے شہر غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔
جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جے پال، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، راجہ جے پال ہندوستان کے صوبے پنجاب کا راجا تھا، ٹھیک ہے؟ راجہ جے پال ہندوستان کے صوبے پنجاب کا راجا تھا، اور اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے ارادے سے غزنی شہر پر حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور سبکتگین کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا، یہ مسلمانوں کا حکمران تھا اور اپنی نیک دلی، رحم دلی اور شرافت کے سبب غزنی کے عوام میں مقبول تھا۔ آگے ہے دوسرا سوال، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ ٹھیک ہے، غزنی افغانستان کا ایک مشہور شہر ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں کے لوگوں کو غزنوی کی صفت نسبتی سے پکارا جاتا ہے۔ کس صفت نسبتی سے؟ غزنوی کی، ٹھیک ہے؟ جو جہاں پہ رہتا ہو وہ اس کی حوالے سے جب پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، تو اسے صفت نسبتی کہتے ہیں۔ تو غزنی کے لوگ جو تھے وہ وہاں رہنے کی وجہ سے غزنوی کی صفت نسبتی سے پکارے جاتے تھے۔ وہاں پر سردیوں میں نہایت شدید قسم کی برف باری ہوتی ہے، اس لیے وہاں کے مقامی لوگ اسے برداشت کرنے کے عادی تھے۔ اس پیرا میں غزنی کے لوگوں کو ہی برف کے کیڑے کہا گیا ہے۔ آگے ہے ہمارا 4تھ کویشچن، وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ ظاہری بات ہے، شدید سردی کی وجہ سے۔ سرد علاقوں میں برف باری کے موسم میں سردی اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ جاتی ہے، کچھ ایسی شدت غزنی میں ہوتی ہے۔ شدید موسم میں رضائی بھی انسانی وجود کو گرم نہیں کر پاتی۔ ہندو سپاہی شدید سردی کو برداشت نہ کر سکے، اس لیے کچھ سپاہی مر گئے اور باقی کے اوسان جاتے رہے۔ جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ سردی کی شدت کی وجہ سے۔ سردی کی شدت میں اچانک شدید ترین اضافہ ہونے سے ہندوستانی فوج کے بے شمار سپاہی مرنے لگے۔ ہزاروں سپاہیوں کے جو جسمانی اعضاء تھے، جیسے کہ لکھا ہوا ہے، ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے۔ ہزاروں سپاہیوں کے جسمانی اعضاء جو تھے وہ مفلوج ہو گئے، اور جو باقی بچے تھے ان کے اوسان جاتے رہے، ان کے ہوش و حواس جاتے رہے۔